آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش ہے، 9 نومبر سن 1877 عیسوی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، اپنے آپ میں ایک لائبریری تھے، نامور ادیب، زبردست شاعر، آنے والے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، تمام شاعروں کے لیے مشعل راہ تھے۔ بڑے بڑے شاعروں کے استاد۔ آپ کی شاعری اردو اور فارسی زبان میں زیادہ طور پر عام طور پر ملتی ہے۔ آپ نے پوری شاعری اردو اور فارسی زبان میں کی۔ آپ نے اپنے اشعار کے اندر ایسے رنگ اور اثرات دکھائے کہ آپ کے اشعار میں منطقیانہ جھلک، فلسفیانہ جھلک، صوفیانہ جھلک، مؤرخانہ جھلک، اسی طریقے سے سیرت کی پوری عکاسی اور نقش و نگاری اور تاریخ کی پوری ہسٹری اور تاریخ کی نقش و نگاری آپ کی شاعری میں ملتی ہے۔ آپ نے شعر و سخن میں زبردست نام پیدا کیا اور بڑے بڑوں کے استاد بنے۔ جب آپ نے تاریخ پر شاعری کی تو مورخ بھی حیران ہو گئے۔ ایک ایک شعر میں آپ نے بڑی بڑی تاریخ کو، بہت بڑی بڑی ہسٹری کو سمیٹ دیا ایک ایک شعر کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ نے نبی کی سیرت پر کوئی شعر کہا تو ایک ایک شعر کے اندر نبی کی بہت بڑی بڑی سیرتوں کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے صوفیانہ کلام کیا، جو صوفی کی زندگی ہوتی ہے، ان کی طرز زندگی پر جب آپ نے شعر پیش کیا، اپنا کلام پیش کیا، تو آپ نے صوفیت کا جو رنگ ہوتا ہے اور صوفیت کی جو حقیقت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے اشعار میں پرو دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں صوفی بھی تھے، زبردست اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، بڑے بڑے شاعروں کے استاد اور مورخ بھی تھے، بہت بڑے ادیب بھی تھے۔ کامل ادیب کہا جائے تو مبالغہ اور بیجا نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ فلسفی بھی تھے، منطقی بھی تھے اور اپنے آپ میں بہت کچھ تھے۔ آپ نے زمانے کو ابھارا، للکارا، بچوں کو ابھارا، نوجوانوں کو ابھارا، بوڑھوں کو ابھارا، اہل وطن کو ابھارا، ہندوستان والوں کو ابھارا، ایک تحریک پیدا کی ان کے اندر، موٹیویٹ کیا۔ آپ کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پیش کیا، اپنا کلام پیش کیا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی آپ کو رکنا نہیں ہے۔ بہت بڑی دنیا ہے یہ، آپ کو ستاروں سے اوپر چلے جانا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے، شاہی میں نے بتایا تھا نا کس کو کہا جاتا ہے؟ بولو، سے اوپر اڑتا ہے اور وہ بادلوں، بارشوں، آندھیوں، طوفانوں کی پرواہ نہیں کرتا، ہر ایک چیز کو چیرتے پھاڑتے ہوئے وہ پار کر جاتا ہے، وہ شاہی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ تو شاہی ہے، پرواز یعنی اڑنا تیرا کام ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تجھے رکنا نہیں ہے۔ اگر ایک آسمان تک تو اڑ گیا ہے تو ابھی دوسرا آسمان تمہارے سامنے ہے۔ اڑتے رہو، پرواز کرتے رہو، پھیلتے رہو، چلتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ آپ نے جب بچوں کے لیے اشعار کہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو اس وقت سے لے کے آج تک ہر اردو اسکولوں میں اور ہر جگہ ان اشعار کو گائے جاتے ہیں اور علامہ اقبال کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بچپن کے اندر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن کے اندر ہی جو شاعری کی اور ایک شعر پڑھا بھرے مجمع کے اندر، تو وہاں کے لوگ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے
موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ علامہ اقبال کی شاعری سمجھنا تم بچوں کی کیا، بڑے بڑوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ بچپن میں ہی کہا کہ موتی سمجھ کے ہمیں چن لیا گیا، انتخاب کر لیا گیا، یعنی بہت سارے بچے تھے پڑھنے کے لائق، لیکن اوپر والے نے، اللہ نے ہمیں چن کر کے منتخب کر کے یہاں لایا اور اس مقام پر پہنچایا، تو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے ان مضامین کو، اپنے دل کی بات کو کس طریقے سے شعر میں پرویا کہ لوگ دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے، اور وہیں بیٹھنے والوں نے کہا کہ یہ آگے چل کر بہت بڑا شاعر بنے گا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن کے بارے میں جو اشعار کہے، ہے نا، ہندوستاں ہمارا، جو تمام اسکولوں میں گائے جاتے ہیں، تو جب تک آپ انڈیا میں رہے، ہندوستان میں رہے، اس وطن کے بارے میں ایسے ایسے اشعار کہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، ہے نا، اس زمانے کے جو بھی غیر مسلم تھے، نیتا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کا ہم نوا اور نام لیوا بن گئے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو اور آپ کی شخصیت کو انہوں نے جان کر، پرکھ کر، پھر آپ کی عزت و تکریم کرنے لگے، آپ کی صلاحیت کے قائل ہو گئے۔ تو آپ نے وطن کے بارے میں جو کہا، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یہ علامہ اقبال نے جب یہ شعر کہا، اپنا جب یہ کلام پیش کیا، تو پوری دنیا کو اس کلام میں سمیٹ لیا کہ سارا جہاں ہمارا ہے، صرف ہندوستان ہی نہیں، وہ پوری دنیا ہماری ہے۔ علامہ اقبال کی فکری شخصیت بہت بلند تھی۔ آپ جب اشعار کہتے تھے تو بڑے بڑے گردن جھکا کر، سر جھکا کر بیٹھ جاتے، اور آپ کی شخصیت کے معترف ہوتے، اور اب تک لوگ معترف ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ انداز میں شعر و شاعری کی، اور بہکے ہوئے لوگوں کو، جو لوگ راستے پر نہیں تھے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، ان کے کریکٹر صحیح نہیں ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اور اسلامی جو اعمال ہیں، نماز، روزہ اور اچھے کام کرنا، اچھی باتیں بولنا، لوگوں کے ساتھ نرمی، ہمدردی، محبت، پیار، جن کے اندر ان چیزوں کو نہیں دیکھا، زمانے اور حالات کو دیکھ کر علامہ نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی خود اپنے من میں جھانک، اپنے دل میں دیکھ کہ تو کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، اور اگر تم میرا نہیں بنتا تو میرا نہ بن، تو خود کا بن، خود کو سدھار لے، خود تو اچھا بن جا۔ تو اگر اچھا بن گیا، ہر شخص یہ عہد کر لے کہ ہم اچھا انسان بن جائیں، ایک اچھا مسلمان بن جائیں، تو یہ پورا معاشرہ سنبھل جائے گا۔ صرف اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے اس چھوٹے سے شعر میں کتنے بڑے مضمون کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے، زمانے کو دیکھتے ہوئے اتنے اشعار کہے، آپ کی اتنی کتابیں ہیں کہ اس زمانے میں آپ کے کلام کو سمجھنے والے بھی بہت کم رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعری سخن کے ذریعے سے لوگوں کو خوب ابھارا، لوگوں میں خوب آمادگی پیدا کی، لوگوں میں خوب تحریک پیدا کی، اور بڑے بڑوں کی دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا، بڑے بڑے لائن پر آ گئے۔ آپ نے ہندوستان میں بھی، اور جب ہندوستان سے ہجرت کر کے آپ پاکستان چلے گئے، پاکستان کے محرک بھی رہے، بانیان میں سے رہے، یعنی آپ نے ایسی تحریک چلائی کہ جس کے نتیجے میں ایک ملک ہمارے ملک سے کٹ کر مستقل ایک ملک بنا پاکستان۔ اس کے تحریک میں اور ابھارنے میں، موٹیویٹ کرنے میں، لوگوں کے دل و دماغ کو پلٹنے میں، اور ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان لے کر جانے میں آپ کا بھی بہت بڑا رول رہا۔ آپ نے خوب لوگوں میں تحریک پیدا کی، اور پھر پاکستان میں بھی بڑے بڑے عہدے پر آپ فائز رہے۔ الغرض آپ تقریباً 61 سال کی آپ نے زندگی گزاری، اور زبردست آپ کی زندگی تھی، اور آگے زندگی گزارنے والے، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ صوفی ہوں، چاہے وہ مورخ ہوں، چاہے وہ منطقی ہوں، فلسفی ہوں،
زندگی کے جس شعبے حیات میں زندگی گزارنے والا ہو، ہر ایک کے لیے آپ مشعل راہ ثابت ہوئے۔ آپ نے ہر ایک کے لیے ایسے ایسے اشعار کہے کہ آپ کے اشعار کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے اپنے آپ اور اپنے راستے اور منزل کو طے کر لیں گے اور منزل کو پا لیں گے۔ یہ علامہ اقبال کی مختصر سی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کہیں رکنا نہیں چاہیے۔ زندگی کے تگ و دو میں ہم سب کو بہت فاسٹ چلنا چاہیے، ہم سب کو بہت فاسٹ چلنا چاہیے۔ زندگی رکنے کا بھی نام نہیں ہے اور بغیر سمجھے سوچے سمجھے فاسٹ چلنے کا بھی نام نہیں ہے۔ خوب فاسٹ چلنا ہے لیکن سوچ سمجھ کر چلنا ہے، غیرت و حمیت کے ساتھ چلنا ہے، عزت و شرافت کے ساتھ چلنا ہے اور انسان بن کر رہنا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں درویش کو پہناتی ہے تاج سر داراں۔ یہ ایسے اشعار ہے کہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن تھوڑی سی اگر تشریح کر دی جائے تو بڑا مزہ آتا ہے سمجھنے میں۔ یعنی اس زمانے میں اگر ہم غیرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، غیرت و حمیت ہمارے اندر ہے، عزت ہمارے اندر ہے، شرافت ہمارے اندر ہے، ہم کیا ہے اپنے آپ کو پہچان کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم انسان ہیں اور انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں اور دنیاوی دینی ہر لائن سے اپنے اسلامی طریقے پر قائم رہتے ہوئے ہم ہر لائن میں ترقی کرنے کی کوشش کریں، تعلیم کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی کتنا ہی بڑا سے بڑا راستہ ہو، منزل ہو، ہم اس کو طے کرنے کی کوشش کریں اور ہم زمانے کے ساتھ ساتھ اسی روانی میں چلنے کی کوشش کریں اور تصادم سے بچنے کی کوشش کریں۔ کہیں ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھے، ہماری عزت ختم نہ ہو، شرافت ختم نہ ہو، انسانیت ختم نہ ہو، عزت و احترام کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم آگے فاسٹ طریقے سے یعنی خوب تیزی کے ساتھ ہم دوڑ کر کے آگے نکلنے والے بن جائیں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے اور آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔